نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب ہمیں اس دنیا سے اٹھائیں تو توبہ کی حالت میں اٹھائیں، ہمارے اوپر کسی کے حقوق نہ ہوں۔ محترم سامعین، توبہ اللہ بہت پیارا عنوان، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا، توبہ رجوع کرنا، لوٹ آنا، واپس آ جانا۔ توبہ اللہ کا مطلب ہوا کہ اللہ کا گناہگار بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ توبہ اللہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ جو توبہ ہے نا، یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر ہم صبح سے شام تک سجدے میں پڑے رہیں اور اسی نعمت کا شکرانہ ادا کرتے رہیں تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ رب العزت یہ قانون بنا دیتے کہ جتنے گناہ ہو گئے اس پر سزا ملے گی، جتنے اچھے اعمال ہو گئے ان پر جزا ملے گی، تو اللہ تعالیٰ یہ قانون بنا سکتے تھے، پھر ہم کتنی مشکل میں پھنس جاتے، کیونکہ شیطان ہمارا پکا دشمن ہے۔ وہ ہمیں بچپن سے لے کر 55 تک گناہوں میں مبتلا کیے رکھتا ہے، اور ہم بہت گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہمارا وجود چھوٹا ہو جاتا ہے اور گناہ اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر سے اللہ پاک کا ضابطہ ہوتا کہ جو گناہ ہو چکے سو ہو چکے، وہ تمہارے نامہ اعمال میں آ چکے، اب ان کا بدلہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، سزا ملے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا کہ میرے بندو، اگر انسانی فطرت سے مجبور ہو کر تم سے گناہ ہو گئے، تم سے زیادتیاں ہو گئیں، میری نافرمانیاں ہو گئیں، اور تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور مجھ سے بہت دور چلے گئے، شیطان کے بہت قریب چلے گئے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، ایسے گناہ کیے کہ زمین پھٹ جائے، لیکن اللہ تعالی کا خوف آ گیا، آخرت کا ڈر دل میں آ گیا، پھر سچے دل سے اللہ تعالی سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کو منا لیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں بالکل۔ کتنا بڑا
اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم نے گناہ کیے، اللہ کو ناراض کیا، لیکن ہماری ایک حقیقی سچی توبہ نے اس سب پر پانی پھیر دیا، شیطان کی محنت پر پانی پھیر دیا، اور اللہ تعالی نے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دیا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، شیطان کہتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں انسان پر اور اسے گناہوں میں مبتلا کرتا ہوں، لیکن انسان توبہ کر کے میری کمر کو توڑ دیتا ہے، چونکہ توبہ کرنے سے اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، چاہے ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، پھر بھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالی کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اور سچے دل سے حقیقی توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بالکل معاف فرما دیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں آخرت والے دن۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ماحول میں، عزیز و اقربا میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، پھر کوئی اللہ کا بندہ بیچ میں آ کر صلح کروا دیتا ہے، لڑائی ختم کروا دیتا ہے، آپس میں بغل گیر بھی کروا دیتا ہے، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے۔ کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں اور وہ بات اپنے دل سے ہٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لیکن اکثریت دل میں وہ بات رکھتی ہے، اور پھر اگر کبھی موقع ملتا ہے تو انسان اس کا اظہار کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، صلح تو ہو گئی تھی، لیکن تو ہے تو وہی نا جس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز دیں، اللہ تعالی اپنی صفت رحمان سے، صفت رحیم سے ہم پر مہربانی فرما دیں۔ باوجود کہ 70 سال 90 سال اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزر گئی، لیکن کسی عالم کا واز سنا، قرآن کی کوئی آیت پڑھی، کوئی واقعہ پڑھا، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، پھر اس نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی اور بقیہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار دی، تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی قیامت والے دن اتنا بھی نہیں فرمائیں گے کہ تو ہے تو وہی جس نے 70 سال میری نافرمانی میں گزارے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت یہ بھی نہیں فرمائے، بلکہ نام اعمال سے ہماری برائیوں کو بالکل اللہ ختم کر دے۔ اتنے عظیم اللہ، اتنے رحیم اللہ، تو یہ ہماری بدبختی ہوگی کہ اتنی عظیم ہستی جس نے اپنی رحمت کے سمندر بہا دیے، یہ گناہ گارو تم مایوس نہ ہو میری رحمت سے، میری رحمت بڑی ہے، تمہارے گناہ چھوٹے ہیں، توبہ تو کرو، اپنے گناہ چھوڑو تو صحیح، اور میں اللہ کو منانے کی کوشش تو کرو۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے گناہ گار گزرے، آپ کفر کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ سے کفر کو بھی معاف فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر طرف کفر ہی کفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، واعظ فرمائے، دعوت دی، قرآن سنایا، تو لوگ تائب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا۔ وہی لوگ جو آپ کی دعوت سے پہلے کفر میں مبتلا، شرک میں مبتلا، پھر ان کی توبہ اللہ کو اتنی اچھی لگی، اللہ نے انہی صحابہ کو ہمارا رہبر بنا دیا، رہنما بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ہدایت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو پھر صحابہ کی راہ پر چلو، ان جیسا ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر، یہ توبہ کتنی بڑی دولت، اور توبہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے
کہ توبہ کفر کو مٹا دے، شرک کو مٹا دے، غیبت کو مٹا دے، ہر قسم کے گناہوں کو مٹا دے۔ یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے۔ جو آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ہم گناہ گاروں کے لیے تسلی کا بڑا سامان ہے بھائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، اللہ اکبر، فرمایا جو لوگ کبھی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا اپنا نقصان، یہ اپنی جان پر ہم خود ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ جو لوگ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں گناہ کر کے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کیا کرتے ہیں؟ اب یہ اللہ والوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ اللہ والوں سے گناہ ہو سکتے ہیں، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جماعت ہے جن سے گناہ نہیں ہو سکتے، باقی ہم سارے گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ اس آیت سے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے یہی بات فرمائی کہ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ آگے پھر وہ نیک لوگ کون ہیں، وہ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ نیک لوگ وہ ہیں اگر ان سے گناہ ہو جائے، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث پاک میں مومن اور منافق کی علامت بتائی گئی، فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے اگر اس سے گناہ ہو جائے، اس سے معلوم ہوا مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، ہوتے ہیں، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے اور میں ابھی اس پہاڑ کے نیچے آ جاؤں گا، روندا جاؤں گا، تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور وہ جب تک اپنے اللہ کو راضی نہیں کر لیتا تب تک اس کو سکون نہیں آتا، تب تک اس کو چین نہیں ملتا۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور منافق کی نشانی فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سے گناہ ہوتے ہیں، وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے میرے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اڑا دی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو سن کر ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے اندر بھی نفاق والی علامت تو نہیں آ گئی، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اور پیارے اللہ کا خوف دل میں آ ہی نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارا دل مریض ہو چکا ہے اور صفات نفاق ہمارے اندر آ چکی۔ اور اگر آپ کو گناہ پریشان کر دے، گناہ ہوا، آپ تڑپ اٹھے، رو پڑے، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوئے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایمان کی نشانی ہے، آپ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر اللہ، اگر کوئی گناہ ہو جائے، ذکر اللہ، میرے بندے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھائی؟ یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ ایک نشانی اور بتا دی کہ میرے پیارے بندے وہ ہیں اگر ان سے گناہ ہو جائے، ایک تو وہ فوراً استغفار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھ کر 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ کر میں اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور دوسرا کیا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ پھر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، ادھر سے توبہ ادھر سے پھر گناہ بھی نہ چھوڑنا۔ اس کا مطلب ہے
پکی توبہ نہیں ہے، پکی توبہ نہیں ہے، کچی توبہ کر رکھی ہے۔ پکی توبہ یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، پکا ارادہ کر لے۔ علماء نے توبہ کی چند شرائط بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ جو گناہ ہو چکا اس پر سچے دل سے شرمندگی ہو اور ندامت ہو۔ دوسری شرط آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عہد ہو، عزم ہو۔ اور نمبر 3، حقوق اللہ اور حقوق العباد جو تلف کیے ہیں اس کی تلافی کرے۔ یہ 3 شرائط بیان کی جاتی ہیں۔ کیا فرمایا کہ ولم یسروا، جو گناہ ہو چکا اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، اس پر وہ اصرار نہیں کرتے۔ تو یہ توبہ کی اہم شرائط میں سے شرط ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، بار بار اصرار نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر پھر بھی سچی توبہ کے بعد پھر بھی وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر بھی توبہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے بھائیو، توبہ کو نہیں چھوڑنا، چاہے دن میں 70 دفعہ بھی وہ گناہ ہو جائے، توبہ نہیں چھوڑنی۔ شیطان آپ کو مسلسل یہ پٹی پڑھائے گا کہ ابھی توبہ نہ کرو، ابھی یہ گناہ کرتے رہو، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، ابھی کون سی آپ کی عمر ہے۔ تو میرے بھائیو، شیطان کے بہکاوے میں مت آئیں، کوئی رات ایسی نہ گزاریں جس میں اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالی سے معافی نہ مانگ لیں۔ رات کو بستر پر جائیں تو اپنے تمام گناہوں کی اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں۔ ہمارے ایک اللہ والے بزرگ فرماتے تھے کہ روزانہ کا حساب اللہ تعالی سے صاف کرا لیا کریں۔ آپ سونے لگے تو دن کے تمام گناہوں کو یاد کریں اور اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں، یا اللہ آج کے دن مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر سونا چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اللہ اکبر۔ دیکھیے، ہوا گناہ ہے لیکن سچی توبہ کر لی، صلاۃ و توبہ پڑھ لی، ذکر کر لیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جزاؤہم مغفرہ، جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات تجری، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، خالدین فیہا، یہ لوگ وہیں ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر قربان جائیے کہ ہوئے گناہ ہیں، نافرمانی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالی ان آیات میں سورہ آل عمران میں ایسے لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیتے ہیں اور ایسے لوگوں سے اپنی محبت کی نسبت کرتے ہیں جن لوگوں نے گناہ کے بعد اصرار نہیں کیا، اڑے نہیں ہیں گناہوں پر، بلکہ کیا کیا بھائی، اللہ تعالی سے معافی مانگ لی، پھر اللہ تعالی نے ان کو معاف فرما دیا، اللہ نے ان کو بدلے میں جنت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اللہ تعالی کی رحمت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو حدیث پاک میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے گناہ تو ہم سے ہوں گے، البتہ گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ ایسے ہے جیسا اس نے اپنے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرا لیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے گناہوں کو مٹا دیا ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں تو بڑے عجیب الفاظ آئے ہیں کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ آپ دیکھیں، کیا تو گناہ ہے لیکن حدیث پاک میں اس کو کیا فرمایا کہ بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، کسی کے تھوڑے گناہ، کسی کے زیادہ گناہ، لیکن ہم ہیں سارے گناہ گار۔ لیکن میرے بھائیوں، توبہ کرتے رہا کریں، استغفار کرتے رہا کریں، روزانہ اپنے گناہوں کو مٹواتے رہا کریں، تاکہ
ہم جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو اس حال میں پیش ہوں کہ ہمارے گناہ مٹ چکے ہوں۔ استغفار کا معمول بنائیں بھائی، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے اپنے گناہوں کی اللہ تعالی سے بخشش چاہنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ تعالی سے۔ استغفار کا یہی مطلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا بار بار ورد کریں۔ اے اللہ میں آپ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ بھی نہ آئے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تین تسبیحات صبح، تین تسبیحات شام کو، تمام گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر گناہ سے یا اللہ میری توبہ۔ پھر حقوق کی دو قسمیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں۔ پھر توبہ کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آج تک جتنی نمازیں چھوٹ گئیں، روزے چھوٹ گئے، یہ سارے حقوق اللہ میں ہیں۔ زکوٰۃ ہے وہ نہیں دی، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، تو دل سے اور زبان سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اب ان کی تلافی کرنی ہے بھائی۔ جتنی نمازیں رہ گئی ہیں حساب کریں، روزانہ کے اعتبار سے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتے جائیں۔ آپ ہمت کریں، چاہے مکمل نہ بھی ہو سکے پھر بھی اللہ تعالی معاف فرما دیں گے کہ کوشش تو کی تھی۔ اسی طرح زکوٰۃ اگر فرض رہی ہے اس کا حساب کریں، وہ زکوٰۃ دیں، یہ توبہ ہے۔ حج فرض تھا نہیں کیا تو حج کریں، عمرہ لازم تھا تو وہ کر لیں۔ دوسرا حقوق العباد ہے میرے بھائیوں، بندوں کے حقوق، مالی حقوق۔ کسی مسلمان کا مال دبا لیا، قرضہ لیا واپس نہیں کیا، چوری کی واپس نہیں کی، زمین کسی کی ہڑپ کر لی، تو یہ خالی توبہ سے معافی نہیں ملے گی جب تک کہ حقوق العباد ادا نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم لوگ غیبت بہت کرتے ہیں، غیبت، تو صاحب حقوق سے معافی مانگنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور اگر اس کو علم نہیں ہے تو آپ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، یا اللہ مجھ سے جو اس کی غیبت ہو گئی تو یہ ثواب میرے پڑھنے کا اس کو پہنچا دیجئے اور وہ میرا گناہ معاف فرما دیجئے، اس کے لیے استغفار کا اہتمام کریں۔ تو بھائیو جتنے بھی گناہ ہو جائیں نا، جتنے بھی گناہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے بڑی پیاری سی، اس میں سے ایک ٹکڑا عرض کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب تم میں سے کسی کا سامان، سواری وغیرہ جنگل میں، بیابان میں گم ہو جائے اور پھر اس کو پالے۔ یعنی ایک آدمی سفر کر رہا ہے جنگل میں، تو اس کا زاد رہا، اس کی سواری وہ بھاگ گئی، اب یہ بندہ کتنا پریشان ہوگا کہ جنگل ہے، کیسے سفر کروں گا، کھانے پینے کا نظم نہیں ہے، تو اچانک سے وہ سواری بھی مل گئی، زاد راہ بھی مل گیا، تو اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے سے زیادہ اللہ تعالی کو خوشی ہوتی ہے اس بندے پر جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس سے اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو روزانہ کا معمول بنائیں بھائی، اور اپنے اعمال بھی چیک کریں۔ حقوق اللہ تلف ہوئے ہیں، آج سے پکی توبہ کر لیں، پکی توبہ کر لیں۔ حقوق اللہ پھر آج سے ان کی ادائیگی شروع کر دیں، اور آئندہ نماز، روزہ، یہ سب چیزیں کرتے رہیں۔ اسی طرح حقوق العباد میں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں آج ہی اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور جن کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کے حقوق ادا کر دیں۔ دل میں اللہ کا خوف ہو تو حقوق العباد ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہو بھائی، خوف ہو۔ شیطان کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ شیطان کہتا ہے اتنے بڑے گناہ کر دیے، اب تجھے معافی کیسے ملے گی؟ شیطان پر تھوک دیا کریں، اور شیطان کو کہا کریں کہ میرے پیارے اللہ نے
قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں لوگوں پکی توبہ کر لو، میری طرف واپس لوٹ آؤ۔ تو اس کا مطلب ہے پیارے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے کے لیے ہر دم تیار بیٹھے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے پیارے اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، صدق کے دل سے تمام گناہوں سے آ، اللہ تعالی سے معافی مانگیں۔ اس کے باوجود بھی گناہ ہوتے جائیں، توبہ نہ چھوڑیں میرے بھائی، کوئی بات نہیں ہے، جتنے گناہ ہوتے جائیں بس آپ نے توبہ نہیں چھوڑنی، پکی توبہ۔ آپ نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، پھر چاہے گناہ ہو بھی جائے پھر آپ توبہ کریں سچے دل سے، لیکن اس نیت سے گناہ کرنا کہ پھر بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ صحیح نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ سب بھائی ابھی اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ آپ سب بھی میرے ساتھ کہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھ سے جتنے گناہ ہو گئے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ جانے میں انجانے میں جتنے گناہ ہوئے ان سب کی معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ میرے صغیرہ گناہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ میرے کبیرہ گناہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ میرے اعلانیہ گناہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ میرے چھپے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، کسی مسلمان کے اوپر غلط بات کرنے سے، ان سب گناہوں سے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بس آپ نے یہ توبہ کر لی نا، توبہ کے کلمات کہہ دیے اور سچے دل سے کہہ دیے، بس آپ قرآن پر یقین کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پر یقین کریں، ابھی اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اب آگے ہمارا کام ہے کہ ہم پھر اپنی اس توبہ پر ڈٹے رہیں، لیکن وہ بھی میں نے عرض کر دیا شیطان بہت کوشش کرے گا توبہ توڑوانے کی، ٹوٹ جائے پھر بھی توبہ نہیں چھوڑنی انشاءاللہ۔ اور کسی اللہ والے سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت نصیب فرمائیں گے۔ تو اپنے قرب و جوار میں علماء سے رابطہ کر کے کہ یہاں پر کون سے اللہ والے ہیں جن سے ہم جڑ جائیں، ان کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی توبہ پر انسان جمع رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم توبہ کو بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ آج آپ سب وعدہ کریں انشاءاللہ، انشاءاللہ صبح و شام 3 مرتبہ استغفار کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے استغفار سے تو سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ سورت نوح کبھی اٹھا کر دیکھ لیں، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ سورہ نوح کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں تو استغفار اتنا کرنا چاہیے، ہزاروں مرتبہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک قیمتی بات یاد آئی ہے، ہمارے حضرت الشیخ حفظہ اللہ تعالی یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دوسروں کے لیے استغفار یہ بہت بڑا عمل ہے، اس سے آپ کے ہی گناہ مٹیں گے۔ تو دوسروں کے لیے بھی استغفار آج سے شروع کریں۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات۔ اے اللہ روئے زمین کے تمام انسانوں کی بخشش فرما دیجئے، قبر والوں کی بخشش
فرما دیجئے، باہر والوں کی بخشش فرما دیجئے، اے اللہ علماء کی بخشش فرما دیجئے، طلباء کی بخشش فرما دیجئے، یا اللہ اسکول والوں کی بخشش فرما دیجئے، بازار والوں کی بخشش فرما دیجئے، اے اللہ مزدوروں کی بخشش فرما دیجئے، تاجروں کی بخشش فرما دیجئے، یا اللہ عام مسلمانوں کی بخشش فرما دیجئے، خاص مسلمانوں کی بخشش فرما دیجئے۔ آپ جس شعبے میں کام کرتے ہیں، جب صبح صبح جائیں وہیں جا کر اللہ سے کہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، مسجد میں جائیں تو اللہ سے کہیں یا اللہ ان سب نمازیوں کی بخشش فرما دیجئے، بس میں بیٹھیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے۔ تو دوسروں کے لیے استغفار شروع کر دیں، بہت زبردست وظیفہ ہے، اس سے اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کی مخلوق بھی خوش ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان انشاءاللہ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ہوا کرے گا۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب تشریف لائے، دل سے شکریہ۔ اللہ تعالی آپ سب کو اور مجھے پکی خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔